آپ کو معلوم ہے نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ بات تھوڑی ادھر سے ادھر جا رہی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنے تو ہوتا یہ تھا کہ جو صحابہ کرام دعوت و تبلیغ کا کام کرتے، جو صحابہ کرام امامت کراتے، جو صحابہ کرام اذان دیتے، ان کی تنخواہ کون دیتے تھے؟ امیر المومنین حضرت عثمان۔ اب حضرت عثمان کے پاس جیسا مہینہ ختم ہو سب لوگ تنخواہ لینے کے لیے آتے اور حضرت عثمان سب کی جو تنخواہ مقرر ہوتی وہ دیتے۔ ایک صحابی تنخواہ لینے نہیں آتے، کون؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ بولو کون؟ حضرت عبداللہ۔ اب ایک مہینہ ہوا، 2 مہینے ہوئے، 3 مہینے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، نام آ گئے حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ اچھا یہ مہینے میں نہیں آئے، ان کی تنخواہ جمع کر دو۔ دوسرے مہینے میں نہیں آئے، جمع کر دو۔ 2 مہینے کی تنخواہ جمع ہو گئی۔ تیسرے مہینے نہیں آئے، چوتھے مہینے نہیں آئے، 5ویں مہینے نہیں آئے۔ ارے 5 مہینے کی ان کی تنخواہ جمع ہے۔ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو بھیجا کہ جاؤ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بلاؤ، 5 مہینے کی تنخواہ جمع ہے اور ہم کو معلوم ہے ان کی 4 بچیاں ہیں، تو یہ آ کیوں نہیں رہے پیسہ لینے کے لیے؟ تو جب حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے تو حضرت عثمان نے کہا یا ابن ام عبد، یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کہا کیا معاملہ ہے؟ 5 مہینے کی تنخواہ جمع ہو گئی، اب تنخواہ لینے کے واسطے نہیں آتے؟ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کتنی جمع ہوئی؟ تو بتایا انہوں نے جتنی جمع ہوئی 5 مہینے کی۔ کہا پھر کیا کروں گا 5 مہینے کے بعد؟ نہ کہا ہر مہینے آ جانے کا، ہر مہینے کہا نہیں یہ معاملہ نہیں ہے، مطلب ہے کہ آپ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، پھر آپ کے بعد کون امیر المومنین بنے گا؟ وہ میری تنخواہ مقرر کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، ہمارے بعد جو بھی امیر المومنین بنیں گے وہ آپ کی تنخواہ مقرر کریں گے۔ کہا ان کے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ تو کہا ان کے جانے کے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا میرے جانے کے بعد میری بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ بھائی میں چلا جاؤں گا، میری 4 بیٹیاں تم کہہ رہے ہو، ان کا کیا ہوگا؟ تو حضرت عثمان کہتے ہیں مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے اور روتے روتے کہا میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورہ واقعہ سکھائی اور میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھائی، اور میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جس گھر میں رات کو سورہ واقعہ پڑھی جائے وہ گھر میں قیامت آ سکتی ہے مگر فقر و فاقہ کبھی اس گھر میں نہیں آ سکتا۔ اور ایک روایت میں جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہو گھر کا کوئی بھی آدمی بھوکا اور پیاسا رات کو نہیں سوئے گا۔ تو کہا میں نے سورہ واقعہ سکھا دیے، تمہاری معلوم نہیں پگار کب تک آوے نہ آوے، سورہ واقعہ قیامت تک کا فیصلہ کرے گی۔ اسی سورہ واقعہ میں اوپر سے آنے والا پانی، اس کو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ سنتے جانا۔ دیکھو جو آسمان سے پانی آتا، آج کل بارش کا موسم ہے، آسمان سے پانی آتا، اللہ کیا فرماتے؟ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے اور میری بندیوں یہ تو بتاؤ جو آسمان سے پانی آتا ہے تم پیتے ہو، اسے تم اتارنے والے یا ہم اتارنے والے؟ ساتھ میں بولو نا کون اتارنے والا؟ یہ پانی ہمیں پلانے والا کون؟ بولو اللہ ہی۔ آسمانوں سے اتارنے والا کون؟ اللہ ہی۔ آسمانوں سے نازل کرنے والا کون؟ اللہ کیا فرماتے؟ اے میرے بندے شکر مانو، شکر مانو آسمان سے جو پانی آتا۔ اللہ کہتے میں نے تمہارے گناہ کو نہیں دیکھا، تمہارے گندے گندے گناہوں کو میں نے نہیں دیکھا، اگر میں تمہارے گناہ کو دیکھتا لو نشاء جعلناہ اجاجا۔ اللہ فرماتے اگر میرے بندے بندیوں میں تمہارے گناہ کو دیکھتا آنے والے پانی کو کھارا بھی بنا دیتا، کڑوا بھی بنا دیتا، تمہارے گلے میں اٹکا بھی دیتا، لیکن میں نے اپنی رحمت کو دیکھ کر ہمیشہ پانی کو خوشگوار بنا دیا۔ تو پانی بھی اللہ کی توحید ہے کہ اس میں اللہ کی رحمت ہے، ورنہ ہمارے گناہ ہوتے تو یہ پانی۔ تو میرے پیاروں ایک ایمان سے بولو، ایمان سے بولو، ایک نہ ایک دن اللہ کو جواب دینا ہے نا۔ اللہ کی بہت نعمتیں ہم نے کھا رہے اور معلوم نہیں کتنا کھائیں گے، ذرہ برابر بھی تکلیف ہم سے برداشت، یعنی بولو نا ذرہ برابر تکلیف ہم سے برداشت، ذرا ہم کو کچھ تکلیف
تکلیف ہوئی آپ نے دیکھا ہوگا کسی ڈاکٹر کے پاس دوڑ رہا، کوئی آیورویدک کے پاس جا رہا، کوئی حکیم کے پاس جا رہا، کوئی کسی مولانا تعویذ والے کے پاس جاتا، کیا ہوا؟ ہلکی سی تکلیف ہم کو برداشت نہیں ہوتی، تو میرے پیاروں ہم اللہ کو کتنی تکلیف دیتے ہیں کہ کھاتے ہیں اس کا، پیتے ہیں اس کا، اس کی دھرتی، اس کا آسمان، اور جو چیز اللہ نے منع کیا وہ کرتے ہیں۔ بولو جو چیز اللہ نے منع کیا وہ، اور جو چیز اللہ نے کہا کرو وہ کرنے کو تیار ہے۔ میرے پیاروں یہ جو قرآن ہم کو نظر آتا ہے نا، بولو نا، یہ قرآن جو ہم کو نظر آتا ہے نا، یہ بہت بہت پیارا کلام ہے، اور بہت محنتوں سے ایمان ہمارے ہاتھ میں آیا ہے۔ اور پھر ایک مرتبہ بولو قیامت میں جواب دینا پڑے گا کہ نہیں دینا پڑے گا؟ یعنی ساتھ میں بولو نا، قیامت میں جواب دینا ہوگا کہ نہیں دینا ہوگا؟ اللہ ایک ایک سوال پوچھیں گے، اے میرے بندے تیری عمر کو تو نے کہاں گزارا، تو نے تیری جوانی کو کہاں گزارا، تو نے مال کہاں سے کمایا، تو نے مال کہاں خرچ کیا؟ یہاں تک سوال ہوگا تو نے علم حاصل کیا، تجھے معلوم تھا کہ نماز فرض ہے، پھر تو نے نماز کیوں نہیں پڑھا؟ تجھے معلوم تھا زکات فرض ہے، پھر تو نے زکات کیوں ادا نہیں کیا؟ اللہ کہیں گے تجھے معلوم تھا سود لینا حرام ہے، پھر بیاج کا کاروبار کیوں کیا؟ یہ سب سوالوں کے جوابات بولو ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہاں، کیونکہ ہم مریں گے، مرنے کے بعد پھر اللہ ہم کو، نہیں بولو نا، مرنے کے بعد پھر اللہ ہم کو، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنا، بولو ہاں، بولو سنا تو بولو ہاں سنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام، بڑے پیغمبر تھے نا، جلیل القدر پیغمبر تھے، اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے دوست تھے، لیکن وہی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ کوئی ایسے قبرستان کے پاس سے گزرے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ قبرستان کو دیکھا، اور کتنی ساری قبریں ہیں، پرانی ہے، اور سڑ گئی ہے، گل گئی ہے، کون اس میں دفن ہوا کون نہیں دفن ہوا، مرد گیا عورت گیا، کون سا خاندان، کچھ نہیں معلوم۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قبرستان کو دیکھا، ویران دیکھا، پوری اجڑی ہوئی قبرستان دیکھا، اور پوری ٹوٹی ہوئی قبرستان دیکھا، اور ساری قبریں گل گئی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت اللہ کو پوچھا، اللہ یہ سب مر گئے، گل گئے، سڑ گئے، ہڈی ہو گئے، ان کا نام و نشان ختم ہو گیا، اللہ ان کو قیامت میں زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ ان کو قیامت میں زندہ کیسے کرے گا؟ تو اللہ نے کیا پوچھا؟ میرے ابراہیم تم کو ایمان نہیں، تم کو یقین نہیں، میں اللہ ہوں، تم کو یقین نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں اللہ، یقین تو پورا یقین ہے کہ اللہ تو سب کر سکتا، لیکن اللہ یہ قبرستان کا حال تو دیکھو، اور قبروں کا حال دیکھو، اللہ واپس ان کو زندہ کرنا، ان کو آنکھ دینا، کان دینا، ناک دینا، منہ دینا، دانت دینا، ہاتھ دینا، پاؤں دینا، اللہ یہ سب کیسا ہوگا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ ابراہیم وہیں رہو، 4 پرندے بلاؤ۔ کتنے پرندے بلاؤ؟ یعنی آواز سے بولو نا، کتنے پرندے بلاؤ؟ 4، چونکہ قرآن میں 4 لکھا ہے اس لیے میں 4 ہی بولوں گا، قرآن میں لکھا ہے کتنے پرندے بلاؤ؟ 4۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ یہ ویران جگہ میں پرندے کیسے؟ بھائی ایسا ہم باہر کھڑے رہے پرندے کو بلاوے تو آئے گا؟ یا باہر ہم کھڑے رہے بکرا ادھر آتا کبھی آتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ ایسا کیسے 4 پرندے آئیں گے؟ اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم پکارنا تمہارا کام ہوگا، پرندوں کو لانا تو میرا کام ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، آ جاؤ، بس 4 پرندے اڑتے اڑتے آئے، صرف آئے نہیں، حضرت ابراہیم کے قدموں پہ آ کر بیٹھ گئے، بولو سبحان اللہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ آ گئے، وہ 4 کو آپ نے بھیج دیا، آ گئے، یہ میرے پاؤں کے پاس ہے۔ اللہ نے فرمایا 4 کو ذبح کر دو، 4 کو بسم اللہ ہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری لی، وہ پہلے کو، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، 4 کو ذبح کر دیا۔ کہا اللہ اب کیا کرنا؟ اللہ نے کہا تیسرا کام یہ کرو، سب کا گوشت نکالو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے پرندے کا گوشت، دوسرا بولو تیسرا اور چوتھا، اب کیا کرنا؟ اللہ نے کہا اب سب کو ملا دو، اور خوب ملاتے جاؤ، تاکہ پتہ نہ چلے کہ پہلے پرندے کا گوشت کون سا، دوسرے کا کون سا، تیسرے کا کون سا، چوتھے کا کون سا، ملاتے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ملا لیا، کہا اب اللہ کیا کرنا؟ کہا یہ گوشت کے 4 حصے کرو اور پہاڑ پہ رکھ دو۔ کہاں پہ رکھ دو؟ کہا جاؤ پہاڑ پہ جاؤ، ایک حصہ اس میں سے ادھر، دوسرا حصہ تھوڑا دور، تیسرا حصہ تھوڑا دور، چوتھا حصہ تھوڑا دور۔ کہا اللہ رکھ دیا، بتاؤ سب گوشت مل گیا کہ نہیں مل گیا؟ اب کہا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے اللہ کہ اب کیا کرنا؟ کیونکہ 4 پرندے میرے قدموں پر آ گئے، 4 پرندوں کو بولو
ذبح بھی کر دیا، سب کا گوشت نکال بھی لیا اور سب کا گوشت ملا بھی دیا اور اب سب کا گوشت الگ الگ کر کے پہاڑوں پہ رکھ دیا۔ اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم اب پھر پکارنا تمہارا کام ہوگا، چاروں پرندوں کو زندہ کر کے بھیجنا میرا کام ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، وہ جو 4 پرندے تھے آواز دی، ارے وہ پہلا والا، وہ دوسرا والا، وہ تیسرا والا، وہ چوتھا والا، قرآن پاک کے اشارے سے معلوم ہوتا حضرت ابراہیم کے پکارنے میں دیر ہوتی ہے مگر چاروں پرندے اڑ کر پھر حضرت ابراہیم کے قدموں پر آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے اب کیا کہتے ہو، اب کیا کہتے ہو؟ 4 پرندے تو گوشت ووش سب ادھر ادھر پھر آ گئے، اب کیا کہتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سجدے میں گئے، بولو کیا گئے؟ سجدے میں گئے اور کہا اللہ سمجھ گیا ہم سے بڑا کمزور کوئی نہیں، تیرے سے بڑا طاقت والا کوئی نہیں۔ یہ کتنے پرندوں کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا، یہ قرآن میں پڑھیں گے میرے ساتھ میں، اب تو آپ کو بھی معلوم ہو گیا 4 پرندوں کا واقعہ قرآن میں، سورہ بقرہ، بولو سورہ بقرہ پارہ نمبر 3، بولو پارہ نمبر۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے ابراہیم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم فرماتے، حضرت ابراہیم وہ قبرستان کو دیکھ کر کہتے كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے اللہ یہ سارے قبر میں مردے چلے گئے، ان کو قیامت میں زندہ کیسے کرے گا؟ ان کو آنکھیں دینا، کان دینا، ناک دینا، ہاتھ دینا، پاؤں دینا، اللہ کیسے دے گا؟ اللہ نے فرمایا قال اولم تؤمن، اللہ نے فرمایا تم کو یقین نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا بلا بلا اللہ پورا یقین ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن اللہ کچھ سمجھ میں آوے، میرے دل کو سمجھ میں آوے ایسا کچھ بتا دے۔ اللہ نے فرمایا کتنے پرندے کو جمع کرو، میں نے آواز کتنے پرندے کو دو؟ 4، پھر ان کو بولتے جاؤ پھر ان کو ذبح، پھر اس کے بعد ان کا گوشت نکالو، پھر کیا کرو ان کا گوشت ملاؤ اور پھر اس کے بعد کہاں پر رکھ دو؟ پہاڑ پہ رکھ دو۔ اللہ نے فرمایا قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا۔ اچھا پہاڑوں پہ رکھ دیا، پھر اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم پکارو، پکارنے میں دیر ہوگی، پرندوں کو زندہ کر کے واپس پہنچانے میں دیر، ثم ادعوهن يأتينك سعيا، چاروں کے 4 پرندے زندہ ہو کر آ گئے۔ حضرت ابراہیم سجدے میں فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اقرار کر لو ہم سے بڑا کمزور کوئی نہیں اور اللہ سے بڑھ کر طاقت والا۔ اور میرے یہاں ٹوپی والا مسجد میں جمع ہونے والے سورج کے بھائیوں، اسی اللہ کے سامنے ہم کو بھی حساب کتاب کے لے جانا ہے، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے ہم یہاں بکرے بکریاں دیکھتے نا، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی سینگ والا بکرا ہوتا ہے، وہ مارتا ہے، کس کو مارتا ہے؟ تو اس بکرے کو مارتا ہے جس کی سینگ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے قیامت میں ان جانوروں کا بھی حساب ہوگا، اللہ فرماتے قیامت میں ان جانوروں کا بھی حساب ہوگا، اور حساب ہونے کے بعد جانور جنت میں نہیں جائیں گے، جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اللہ فرماتے سارے جانوروں کو اللہ کہیں گے کونو ترابا، تم مٹی بن جاؤ، سب جانور مٹی بن جائیں گے۔ بتاؤ نا یہ جانوروں کا معاملہ جنت والا نہیں، جہنم والا نہیں، لیکن حساب ہمارے نبی نے فرمایا، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے میدان میں جانوروں کو جمع کیا جائے گا۔ اگر دنیا میں سینگ والے بکرے نے بغیر سینگ والے بکرے کو مارا ہوگا، اللہ فرماتے میں بغیر سینگ والے کو سینگ عطا کروں گا اور اس کو کہوں گا جیسے دنیا میں اس نے تجھے مارا تھا اب تو بھی اس کو آخرت میں مار لے۔ جب حساب کتاب مکمل ہو جائے گا اللہ سارے جانوروں کو مٹی بنا دے گا، نہ جنت کا معاملہ ہوگا نہ جہنم کا معاملہ ہوگا۔ میرے دوستو جب جانوروں کا حساب ہوگا تو کیا ہمارا نہیں ہوگا؟ تو اس لیے میں پہلی بات پر آ رہا ہوں، ابھی اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، ہم سب ارادہ کریں بھائی اللہ سے ڈریں گے انشاءاللہ، میں نے بولو نا ڈریں گے انشاءاللہ، اور جو اللہ نے ہم کو کہا ہے وہ کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ، جس سے اللہ نے روکا ہے اس سے رکیں گے۔ اور اس میں سب سے آسان طریقہ کیا ہے میرے دوستو؟ اللہ کو راضی کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا؟ سنیں گے، سب سنیں گے، اللہ کو راضی کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے میرے پیارو؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا. میں نے کچھ دن پہلے ایک بات سنائی تھی کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا، بولو محمد الرسول اللہ، اتنا رلانے والی بات ہے. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام کا بڑا مجمع، بولو صحابہ کرام کا بڑا مجمع بیٹھا ہے، اور ہمارے نبی قرآن پاک بتا رہے ہیں، حدیث پاک بتا رہے ہیں، سارے صحابہ بیٹھے ہیں. کچھ صحابہ کرام سنتے ہیں، کچھ صحابہ کرام گردن جھکی ہے، اور کچھ صحابہ کرام اس کو بولو لکھ رہے ہیں، سب اپنے اپنے. لیکن وہاں پیچھے سے رونے کی آواز آ رہی ہے، بولو وہاں سے رونے کی. اور ہمارے نبی، آپ اگر کوئی چیز بیان کرتے ہو اور کوئی روتا ہو تو آپ کی نظر تو وہاں پہ جائے گی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کون رو رہا، تو دیکھا کہ ہاں ایک صحابی رو رہے جن کا نام ہے حضرت ابو ذر غفاری. بولو کیا نام ہے؟ حضرت ابو ذر. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر حدیث بیان کرنے لگے، پھر قرآن پڑھنے لگے، پھر ان کے رونے کی آواز آئی. خیر مجلس ختم ہو گئی، بولو مجلس مکمل ہوئی، سارے صحابہ ملاقات کر کے چلے گئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعال یا ابا ذر، ابو ذر ادھر آؤ. حضرت ابو ذر بہت غریب تھے، ارے بولو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غریب تھے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا تھا ابو ذر تیری زندگی ایسی ہوگی، تو جیے گا تو بھی اکیلا، تو مرے گا تو بھی اکیلا، اور قیامت میں تو اٹھے گا تو بھی اکیلا. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ہمارے نبی بہت محبت کرتے تھے، قریب آئے، کہا ابو ذر کیوں رو رہے ہو؟ بھوک لگی ہے؟ کیونکہ معلوم ہے کہ میری چوکھٹ پر رہتے ہیں، کھانا ملتا ہے تو روزی ہے، کھانا نہ ملتا تو روزہ ہے. ہمارے نبی نے پوچھا ابو ذر بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی ٹینشن ہے؟ حضرت ابو ذر نے فرمایا بھوک پیاس کا تو معاملہ نہیں، لیکن ٹینشن ہے. کیا ٹینشن ہے؟ ہمارے نبی نے پوچھا کیا فکر ہے؟ کہا فکر یہ ہے کہ دنیا میں آپ کی یاد آتی ہے، آ جاتا ہوں مسجد میں، آپ کا چہرے انور کا دیدار ہو جاتا، بولو سبحان اللہ. کبھی یاد آتی ہے آپ کے حجرے میں آ گیا، آپ کا دیدار ہو جاتا ہے، کبھی راستے میں آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے. لیکن اللہ کے رسول رونا اس بات کا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، آپ کہاں ہوں گے؟ آپ کہاں؟ کہا ابو ذر میں کہا کہتے ابو ذر کہتے میں چلو اگر جنت میں بھی گیا لیکن میں پہلی یا دوسری جنت میں ہوں گا، آپ کہاں سے کہاں مقام پر ہوں گے؟ اللہ کے رسول اس وقت آپ کا چہرہ دیکھنا ہوگا تو کیا کروں گا؟ اس وقت آپ کی یاد آئے گی تو وہ جنت میں مزہ ہی کیا ہوگا جہاں آپ کا دیدار مجھے نہیں ہوگا. اور اللہ کے رسول معلوم ہے میں ابو ذر، میں اتنے عمل نہیں کر سکتا جو ایک نبی کا عمل ہے. آپ کی شان اور آپ کا مقام کچھ اور ہے، تو میری حالت کچھ اور ہے. سنو اتنا کہا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روئے. بولو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی. اور جو جملہ کہا یہ سن کے چلے جاؤ. کیا جملہ فرمایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب یوم القیامہ. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آیت قرآن لے کر آئے، یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھنا. قرآن پاک کی آیت آئی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. آیت کریم آئی جو اللہ رسول کی مانے گا وہ قیامت میں ہر آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا ہوگا. بس فیصلہ ہو گیا، ہم سب قیامت میں اس کے ساتھ ہوں گے. بولو جس کے ساتھ. کس کے ساتھ کرتے محبت؟ اللہ رسول کے ساتھ کرتے. تو بھی چہرے پہ داڑھی کیوں نہیں؟ ہم اللہ رسول کے ساتھ محبت کرتے تو فجر کی نماز میں کیوں نہیں آتے؟ ہم اللہ رسول کے ساتھ محبت کرتے تو یہاں 50 سے زیادہ % مجمع وہ بیٹھا جس کے جیب میں مسواک نہیں ہے. مسواک. اگر ہم اللہ رسول کے ساتھ محبت کرتے تو ہم موبائل پہ گیم نہیں کھیلتے. اگر ہم اللہ رسول کے ساتھ محبت کرتے تو ہمارے موبائل میں زنا نہیں ہوتا. اگر ہم اللہ رسول کے ساتھ محبت کرتے تو ہمارے موبائل میں چوری نہیں ہوتی، جھوٹ نہیں ہوتا، ادھر ادھر تہمتیں نہیں ہوتی، ہمارے موبائل کی وجہ سے گھروں میں طلاقیں نہیں ہوتی. کون سی محبت کرتے؟ اور یاد رکھنا جس سے ساتھ محبت کرو گے قیامت میں اسی کے ساتھ. اگر یہ پکچر کے ہیرو سے محبت، یہ بالی ووڈ سے محبت، یہ ہالی ووڈ سے محبت، یہ ہم کو سیریلوں سے محبت، یہ سارے ہم کو ایپیسوڈ سے محبت،
قیامت میں اسی کے ساتھ اللہ کھڑا کر دے گا۔ میرے پیارو، صرف ایک بات آپ کو کہتا ہوں، آج ایک بات پہ آ جاؤ کہ ہم اللہ کو راضی کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے بولو نا، اللہ کو راضی کریں گے، آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں گے۔ میرے پیارو، ہمارے نبی کو جس نے سنو جس نے نبی کا دامن تھاما، قسم اللہ کی دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، اور بولو آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اور ہمارے نبی کا یہ امت پر کتنا پیار، سچ بتاؤ، ہمارے نبی امتیوں سے پیار کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ محبت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ ارے اگر محبت نہ ہوتی، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، اور چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں۔ جو صحابہ کرام بیٹھے ان کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ بھوکے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ایک صحابی، نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت صہیب رومی۔ بولو کیا نام؟ حضرت صہیب، پورا نام بولو کیا ہے؟ وہ ایسے آئے، دیکھو حضرت صہیب آئے، اب وہ آ کر مجلس میں بیٹھنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، سمجھ گئے کہ چہرے سے بھوک پتہ چلتی ہے، تو فوراً حضرت صہیب کو معلوم تھا کہ میرے گھر میں کھانا ہے۔ وہ مجلس میں آئے، انہوں نے زور سے سلام نہیں کیا، جیسے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک کے آثار ہے تو وہیں سے اشارہ کیا، اشارے میں ہمارے نبی کو سلام کیا، اور اشارہ کیا کیا مطلب؟ کھانا ہے، اور یوں اشارہ کیا، یوں، یعنی مطلب 4 صحابہ کو لے کر آپ کھانے کے لیے آ جاؤ، قربان جاؤ ہمارے نبی پر۔ چاہتے تو مجلس ختم کرتے، ہاں، اور آپ کھڑے ہوتے، ابو بکر، عمر، عثمان، چلو ذرا ہم ایک دعوت میں جاتے، حضرت صہیب کے گھر پہ جا کے کھا لیتے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہاں تو 300 صحابہ بیٹھے ہیں، 250-300، اور سب کے سب بھوکے ہیں، اور ان کو چھوڑ کر میں کیسے کھانے جاؤں گا؟ تو حضرت صہیب نے جب اشارہ کیا نا، وہیں سے اشارہ کیا کہ اللہ کے رسول کھانے چلے، تو ہمارے نبی نے یوں اشارہ کیا، یعنی ان سب کا کیا ہوگا؟ تو صہیب سمجھ گئے بھائی میرے گھر پہ تو 4 آدمی کا کھانا، 300 آدمی کا کھانا تھوڑی ہے، چلے گئے۔ بولو حضرت صہیب چلے گئے، لیکن راستے میں جا کر حضرت صہیب بہت روئے کہ میرے نبی بھوکے رہیں گے اور میں میرے گھر پر کھانا کھاؤں گا، میری بیوی کھانا کھائے گی، میرے بچے کھانا کھائیں گے، یعنی ہمارا پیٹ بھرے گا اور ہمارے نبی بھوکے رہیں گے۔ حضرت صہیب واپس آئے اور بہت ہی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ وہاں پہ کھڑے ہو کر اشارہ کرتے، اللہ کے رسول یعنی آ جاؤ نا، 4 آدمی کا کھانا ہے، میرے گھر پر آ جاؤ نا۔ ہمارے نبی نے دوسری مرتبہ بھی وہ اشارہ کیا، کیا اشارہ؟ ان سب کا کیا ہوگا؟ یہ میرے ساتھ میں جو بیٹھے یہ سب بھوکے، اگر میں نے کھانا نہیں کھایا تو انہوں نے بھی کھانا نہیں کھایا، اگر میں تکلیف اٹھا رہا ہوں تو یہ بھی تکلیف اٹھا رہے، اگر میں مشقت میں ہوں تو یہ بھی مشقت میں ہے، ان کا کیا ہوگا؟ حضرت صہیب پھر چلے گئے، کیونکہ کوئی بھی آدمی کے دماغ میں آوے کہ میرے گھر میں 4 آدمی کا کھانا، چلو 10 آدمی کھائیں گے، مگر 250-300 کا مجمع کیسے آئے گا؟ لیکن حضرت صہیب پھر گئے، سوچا ایک آخری موقع ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، آئے، آ کر پھر سلام کیا، آہستہ سے وہیں سے سلام کیا، اور پھر کہا کہ اللہ کے رسول چلو نا میرے گھر پر کھانا ہے۔ تو ہمارے نبی نے بلند آواز سے کہا آؤ صہیب آؤ، السلام علیکم، وعلیکم السلام، آؤ، اور ہمارے نبی نے فرمایا میرے صحابہ تیاری کرو۔ صہیب کے گھر میں کھانے کی دعوت ہے، صہیب کے گھر میں کھانے کی، تو حضرت صہیب تو آدھا آئے اور پھر ٹھہر گئے، کہا اللہ کے رسول آپ سب کو کہہ رہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا تم جاؤ گھر جاؤ، تیاری کرو، اور اتنا خیال رکھنا کہ تمہارے گھر میں جو سالن ہوگا وہ سالن جو ہے اس کا برتن کو کھولنا نہیں، جب تک میرا آنا نہ ہو برتن کو کھولنا نہیں، اور تمہاری بیوی کو کہنا کہ روٹی پکاتی جائے مگر دیکھے نہیں۔ بس وہ سیدھے سارے کے سارے صحابہ، 300 کے 300 صحابہ چلے جا رہے، اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر پہنچے، لیکن معاملہ کیا ہوا کہ سب سے پہلے صہیب پہنچے، بھائی سب سے پہلے کون گئے؟ اور صہیب، اور جا کر اپنی بیوی کو کیا کہا؟ آ رہے کھانے کے لیے۔ تو بیوی نے کہا بہت خوشی کی بات ہے، اللہ کے رسول آ رہے، کہا وہ تو آ رہے 300 آ رہے۔ تو بیوی نے کہا آپ کو سمجھنا چاہیے ہمارے گھر میں اتنا کھانا نہیں ہے۔ تو حضرت صہیب نے کہا میں نے کہاں دعوت دی ہے، میں نے نہیں دعوت دی، میں تو 2-3 مرتبہ باہر سے اشارہ کیا کہ 4 آدمی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کو آنا ہے، بس اتنا کہا کہ وہ بیوی نے کہا پھر فکر کیوں کرتے ہو، یہ دعوت تمہاری تھوڑی ہے، محمد کی دعوت ہے، اور محمد زمین پر بول دیتے ہیں، اللہ آسمان پر فیصلہ کر دیتا ہے، یہ دعوت تمہاری نہیں ہے، میری نہیں ہے، یہ تو ہمارے نبی نے کہہ دیا، آسمان پر فیصلہ ہو گیا۔
اور واقعتاً ہوا ایسا. کتنے صحابہ جمع ہو گئے؟ 250 سے 300 صحابہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس سے نکالتے جاؤ سالن نکالتے جاؤ سالن نکالتے جاؤ، بھائی روٹیوں کو آنے دو روٹیوں کو آنے دو. حضرت صہیب فرماتے معلوم نہیں 250 نے کھایا 300 نے کھایا. آخر میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے، ابو بکر وہاں تھے، 4 صحابہ تھے اور میں تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ ہم کو بھی کھلاؤ. حضرت صہیب فرماتے ہم نے ان کو بھی کھلایا. حضرت صہیب کہتے سب چلے گئے، میں نے برتن کھولا، جتنا سالن پہلے تھا اتنا ہی سالن اب بھی موجود تھا. کیوں میرے دوستو؟ کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر نبی کا دامن چھوڑنے میں ہم کو کیا مزہ آیا میرے پیار. کیسی آج دنیا میں مارے مارے پھر رہے ہم لوگ. سچ بتانا جو امیر ہے نا، امیر کروڑ پتی ہے، وہ بھی پریشان ہے، اس کو بھی رات کو نیند نہیں آ رہی ہے. اے سی چل رہا ہے اس کے گھر میں، رات کو نیند نہیں آ رہی ہے. جو غریب ہے وہ بھی پریشان ہے. میرے دوستو پریشانی کی وجہ امیری نہیں ہے، پریشانی کی وجہ غریبی نہیں ہے، پریشانی کی وجہ یہ کہ ہم کو نبی پر سے بھروسہ اور یقین اٹھ گیا ہے. ورنہ سچ بتاؤ نبی جو کہتے تھے وہ ہو جاتا تھا کہ نہیں ہو جاتا؟ یعنی ساتھ میں بولو نہ ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا؟ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے کے لیے کہاں سے چلے؟ جلدی جلدی بولو نا، کہاں سے چلے؟ مکہ سے. کہاں جا رہے؟ مدینہ جا رہے. تو ابو جہل نے اعلان کیا تھا، ابو جہل نے اعلان کیا تھا میں آتی بھی محمد. ابو جہل نے اعلان کیا تھا، پہاڑ پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا، پھر کعبے کے پاس آ کے اعلان کیا کہ محمد یہاں مکہ چھوڑ کر چلے گئے. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. محمد مکہ چھوڑ کے چلے گئے. جو محمد کو لے کر آئے گا 100 اونٹ اس کو ملیں گے. کتنے ملیں گے؟ 100 اونٹ اس کو ملیں گے. بس ایک کام کرو کہ محمد کو مدینہ مت جانے دو، راستے میں سے کہیں سے بھی پکڑ کر لے کر آؤ. کتنے اونٹ ملیں گے؟ 100 اونٹ ملیں گے. یہ ابو جہل اعلان کر رہا ہے اور ابو جہل کے ساتھ اس کے دوستوں کا اعلان ہو رہا ہے. کوئی پہاڑ پہ کھڑے ہو کے اعلان کر رہا، کوئی کعبے کے پاس اعلان کرتا. سب کا اعلان یہی ہے کہ محمد نکلے ہیں، مکے سے نکلے ہیں اور مدینہ جانے کے واسطے نکلے ہیں. کوئی بھی راستے میں سے لے کر آئے 100 اونٹ لے کر جائے. آپ کو معلوم ہے ایک شخص جو مکے کے گاؤں میں رہتے تھے، بولو مکے کے، لمبے چوڑے ہٹے کٹے تندرست تھے. ان کا نام تھا سراقہ. ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ آپ نے شاید نام نہیں سنا ہوگا. کیا نام؟ سراقہ. وہ بڑے اور راستے کے بڑے ماہر تھے. ایمان سے کوئی مطلب نہیں تھا. گاؤں کے رہنے والے تھے اور گھر میں غریبی بھی بہت تھی. ان کے کان میں آواز آئی کہ کوئی محمد کو لے کر آئے. کتنے اونٹ ملیں گے؟ اب غریب کو 100 اونٹ مل جاوے اور یہ سوچے کہ میرا گھر یہ چھوٹا سا جھوپڑا میرا ہے، یہاں میرے جھوپڑے کے بعد ایک اونٹ کھڑا نہیں ہو سکتا، بڑی مشکل سے میں ایک آدھ اونٹ کو باندھتا ہوں اپنی سواری کے لیے، تو یہ 100 اونٹ کہاں سے آئیں گے؟ اور ان کو یقین، سراقہ کو یقین ہے کہ مکہ سے مدینہ جانے کا ہر راستہ میرے کو معلوم ہے، ہر چپا میرے کو معلوم ہے. بس اتنا ہے کہ ایک گھوڑا کرائے پہ لے لوں اور وہ گھوڑے کو لے کر دوڑوں، ہر راستے پر جاؤں گا. اور اس کو یقین تھا کہ محمد ملیں گے اور لے کر آ جاؤں گا. اور بڑی خوشی کی بات ہوگی، پورا یقین تھا کہ کتنے اونٹ ملنے والے؟ 100 اونٹ. ایک اونٹ کی قیمت کتنی ہوگی؟ کم سے کم عرب کا اونٹ ہوئے تو 40-50 ہزار تو ہوئے نا. ہاں سہیل، نام سہیل ہے نا؟ شعیب کتنا ہوئے؟ 40-50 ہزار ہوئے تو کتنا ہو گیا 100 اونٹ کا؟ ہاں کرو میمنی حساب کرو بھائی فٹافٹ. کتنا پیسہ ہو گیا. اور سراقہ غریب کے گھر میں اتنا پیسہ آ جاوے. سراقہ نے فوراً کرائے کا گھوڑا منگوایا کیونکہ اپنے پاس تو سواری بھی نہیں تھی. اب سراقہ لمبے چوڑے ہٹے کٹے تندرست تھے، کرائے کا گھوڑا منگوایا اور گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دوڑے 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 جو چپے میں ان کو جانا تھا گئے. آخر میں وہ جگہ پر آ گئے کہ آگے اللہ کے رسول اور حضرت ابو بکر جا رہے اور یہاں سراقہ کا گھوڑا آ گیا. سراقہ نے دیکھ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور سراقہ آ رہے تو کہا اللہ کے رسول آ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے جا رہے. کون آ گئے؟ کہا سراقہ آ گئے. وہ دیہاتی ہے، بہت ہٹا کٹا تندرست ہے اور اس کو سب رستے معلوم ہے اور وہ کسی طریقے سے ہم کو ڈھونڈ چکا ہے اور اس نے ہم کو دیکھ لیا ہے اور وہ گھوڑا دوڑاتا دوڑاتا آ رہا ہے. اور حضرت ابو بکر نے کہا میرا پورا اندازہ ہے. نام کیا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معی. آنے دو، اللہ ہمارے ساتھ میں ہے،
آنے دو اللہ. جب بالکل قریب آ گیا, سراقہ کے گھوڑوں کا جب غبار اڑنے لگا اور اس کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آنے لگی, تو حضرت ابوبکر نے پھر کہا اللہ کے رسول بہت قریب آ گئے. ارے قربان جاؤ, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے مڑے. ہمارے نبی نے سراقہ کی طرف دیکھا, ہمارے نبی کی نظر سراقہ کی آنکھوں سے ملی. گھوڑے کے 2 پاؤں زمین میں ڈھس گئے. گھوڑے کے کتنے پاؤں؟ آگے کے 2 پاؤں زمین میں ڈھس گئے, مطلب گھوڑا اٹک گیا. اور سراقہ بھی بہت ماہر آدمی تھے, سمجھ گئے معاملہ وہاں سے کچھ ہوا ہے. تو سوچے کہ اب یہ 2 پاؤں ڈھسے جا رہے تو پورا گھوڑا ڈھس جائے گا, میں بھی ڈھس جاؤں گا. تو کہا محمد بولو صلی اللہ علیہ وسلم. کہا غلطی ہو گئی, واپس جاؤں گا. غلطی ہو گئی, اب نہیں, اب تمہارے پیچھے نہیں آؤں گا. ویسے میں نے آپ لوگوں کو پا لیا ہے اور میں سارے راستے جانتا ہوں, لیکن میں اب نہیں آؤں گا, میں واپس جاؤں گا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ سراقہ کو معاف کر دے, اور اس کے گھوڑے کے پاؤں واپس باہر نکال لے. اتنا کہنا تھا کہ گھوڑے کے پاؤں واپس. ہمارے نبی اور حضرت ابوبکر آگے بڑھ رہے. سراقہ نے اپنے گھوڑے کو پہلے چاروں طرف دوڑایا, ہاں برابر کمپلیٹ. پھر سوچا چلو پکڑ ہی لے, 100 اونٹ کا سوال ہے. کتنے اونٹ کا سوال ہے؟ 100 اونٹ کا سوال ہے. ابھی پکڑ ہی لے, کیونکہ گھوڑا تو برابر چل رہا ہے. دیکھو دائیں طرف بھی دوڑا, بائیں طرف بھی دوڑا, آگے بھی دوڑا, پیچھے بھی دوڑا, برابر کمپلیٹ ہے. پھر انہوں نے گھوڑا دوڑانا شروع کیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ نے دعا کر کے اس کے دونوں پاؤں باہر نکالے گھوڑے کے, وہ واپس ہمارے پیچھے آ رہا. بس ہمارے نبی کی نظر مبارک پھر پیچھے مڑتی ہے اور سراقہ کی آنکھوں کے ساتھ ملتی ہے. بس آنکھوں سے ملنا ہوتا. پہلے 2 پاؤں ڈھسے تھے, ابھی 4 پاؤں ڈھس گئے. گھوڑے کے کتنے پاؤں ڈھس گئے؟ 4 پاؤں ڈھس گئے. اور گھوڑا آہستہ آہستہ نیچے بیٹھے جا رہا ہے. سراقہ نے پھر کہا او محمد معاف کر دو نا, محمد معاف کر دو نا. ہاں, تو حضرت ابوبکر کی طرف ہمارے نبی نے دیکھا. حضرت ابوبکر نے کہا نہیں واپس آئے گا, یہ واپس آئے گا. واپس گھوڑے کو دوڑا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو دیکھا. اللہ سراقہ کو معاف کر دے, اللہ سراقہ کو معاف کر دے. اس کا گھوڑا واپس باہر نکلا. گھوڑا واپس باہر آیا. سراقہ گھوڑے پر بیٹھے اور کہا محمد بولو صلی اللہ. کہا میں تمہاری ملاقات کرنے آ رہا ہوں, پکڑنے نہیں آ رہا ہوں. یہ نہیں کہ میں تمہیں پکڑ کے لے جاؤں گا اور میرے گھوڑے نے مجھے بتا دیا کہ تم کو پکڑنا ناممکن ہے, لیکن ملاقات تو کر سکتا ہوں نا. یہ کہہ کر وہ آئے, آگے بڑھے. بولو آگے بڑھے. جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا سراقہ نے کہا ایمان نہیں قبول کرنے آیا ہوں. حالانکہ ہم ہوتے تو کیا کرتے, پٹک پٹک کے مارے ہوتے. کہا ایمان صاف, کا ایمان قبول کرنے نہیں آیا ہوں, صرف آپ کی ملاقات کرنے آیا ہوں. آپ اجازت دو, میں آپ کی پیشانی کو چومنا چاہتا ہوں. آپ اجازت دو, میں آپ کی پیشانی کو چومنا چاہتا, کیونکہ آپ کی نظر مبارک آتی ہے. کبھی میری زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ سراقہ گھوڑا لے کر چلا اور گھوڑے کے 2 پاؤں ڈھس گئے ہو یا گھوڑے کے 4 پاؤں ڈھس گئے ہو. کبھی ایسا نہیں ہوا. ایمان نہیں لاتا میں, لیکن آپ کی پیشانی کو چومتا. خیر انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو چومی. جب واپس جانے لگے تو ان کو خیال آیا سراقہ کو کہ یہ ہے تو نبی ہے. آئے, واپس آئے. کہا دیکھو میں آپ کو پکڑتا بھی نہیں ہوں, لیکن میرے 100 اونٹ کا کیا ہوگا؟ میں تو پیسے کی لالچ میں آیا تھا. سیدھی بات ہے, پیسہ. مجھے آپ سے نہ کوئی دشمنی ہے نہ کوئی محبت ہے, میں تو پیسے کی لالچ میں آیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چمڑے کا ٹکڑا لیا اور اس میں لکھا اے سراقہ یہ زمین تمہاری, یہ ملکیت تمہاری, یہ پراپرٹی تمہاری, یہ جائیداد تمہاری. تو سراقہ کہتے کیا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سراقہ یاد رکھنا اب میں مکے سے جا رہا ہوں, ایک زمانہ آئے گا میں مکے آؤں گا اور مکے کا فاتح بن کر آؤں گا, اور جب میں مکہ فتح کرنے کے لیے آ جاؤں اور میں مکے میں آؤں, یہ پرچی مجھے بتا دینا, جتنی زمین ہے سب تیرے حوالے کر دوں گا. تو سراقہ تو بہت خوش ہو گئے, سب لیا برابر رکھا, گئے. اب وہ جا رہے تھے تو ہمارے نبی بلا رہے واپس, اے سراقہ ادھر آؤ. تو کہا کیا ہوا محمد, اب کیا معاملہ, میں ایمان تو قبول نہیں کر رہا ہوں, اب کیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں, ایمان قبول نہ کرے, لیکن آج میری بات سن لے. آج زمین پر نبی کہہ رہے کہ ایک زمانہ آئے گا, ایران فتح ہوگا, اور ایران کا جو بادشاہ ہے کسرا, بولو کون؟ ایران کا جو بادشاہ ہے کسرا, اس کا جو تخت ہوگا اس پر تو بیٹھے گا, اس کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوگے اور اس کا تاج تیرے سر پر ہوگا. اور سراقہ نے یہ سب سنا اور کیا ہوا, چلے گئے. آپ سچ بتاؤ کچھ زمانے کے بعد ہمارے نبی مکہ آئے اور مکہ فتح ہوا.
ارے بولو نا، ہاں بولو نا، مکہ فتح ہوا. قرآن کریم نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. مکہ فتح ہوا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری شان کے ساتھ مکہ میں آئے. اور آپ کو معلوم ہے جب مکہ میں آئے تو ایک صحابی نے کہا تھا الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام کا دن ہے. آج جنہوں نے ہم کو مارا ہم ماریں گے، جنہوں نے ہم کو توڑا ہم توڑیں گے، ہم ان کے گھروں کو برباد اور تباہ کریں گے. ہمارے نبی نے فرمایا یہ مت کہو، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے. اور ہمارے نبی نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، اے مکہ والو تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، اللہ تم سب کو معاف کرے. یہ کہہ کر ہمارے نبی کعبے کے پاس آئے اور مکے کے فاتح بن کر آئے تو بہت سارے لوگ کھڑے تھے. تو وہ سوراقہ وہیں پر تھے. وہ چمڑے کا ٹکڑا بتا رہے. سوراقہ کو ایسا کہ اب تو مکہ فتح ہو گیا ہے، معلوم نہیں یہ پہچانیں گے نہیں پہچانیں گے. ہمارے نبی کی جیسے نظر پڑی کہا آؤ آؤ سوراقہ آؤ آؤ. سوراقہ آئے اور کہا ایمان نہیں قبول کروں گا. پھر وہی بات ایمان، لیکن یہ چمڑے کا ٹکڑا آپ نے دیا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا 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 دیکھا. پھر اس کے بعد ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا الیوم یوم بر و وفاء، آج وفاداری کا دن ہے، آج نیکی کا دن ہے. اور ہمارے اسلام نے وفاداری سمجھائی ہے. میں نے سوراقہ کے لیے اتنی زمینوں کے بارے میں کہا تھا اے عمر، ہمارے نبی نے عمر کو بلائے اور کہا عمر اتنا دے دو اور 10 گنا زیادہ کر کے ان کو دے دینا. سوراقہ نے جب یہ دیکھا قریب آئے، کہا میرے نبی ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں، اس لیے نہیں کہ آپ زمین دے رہے، اس لیے نہیں کہ آپ مجھے پراپرٹی جائیداد 10 گنا کر کے دے رہے. اللہ کے رسول جو آپ دے رہے نا سب اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، سب اللہ کے. میں اس لیے ایمان قبول نہیں کرتا، ایمان اس لیے قبول کرتا کہ مجھے یقین تھا ایک گاؤں کا آدمی ہے، چمڑے کا ٹکڑا لے کر آئے گا اور اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے آئے گا. وہ بادشاہ کہے گا میں تجھے نہیں پہچانتا، میں نے کب لکھ کر دیا، میں نے کب تجھے دیا تھا. لیکن آپ نے سب کچھ دے دیا. جو غیروں کا خیال کرتا ہوگا وہ قیامت میں اپنوں کا کتنا خیال کرے گا. چلو ہو گیا، سب مل گیا. اب سننا، ایک لمبا زمانہ گزر گیا. سوراقہ بیمار ہوئے. بولو سوراقہ بیمار، بہت بیمار ہوئے. اور ایسا لگتا تھا کہ اب آخری وقت آ گیا، اب تو وہ مسلمان ہو گئے. اب سوراقہ مت بولو، حضرت سوراقہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور ہمارے نبی کا زمانہ مکمل ہو گیا، حضرت ابو بکر کا زمانہ مکمل ہو گیا. اور سوراقہ اتنے بیمار ہوئے، سارے لوگ ملنے کے واسطے آوے. اور ایسا لگتا تھا وہ آخری سانسیں لے رہے. تو کسی نے ایسا آپس میں کہا ہوگا کہ بھائی سوراقہ کو تھوڑا پانی وانی پلا دو، اب لگتا ہے کہ کچھ گھنٹے کے مہمان ہیں. بس اتنا کسی نے کہا کہ کچھ گھنٹے کے مہمان ہیں. حضرت سوراقہ کو جیسے طاقت آئی بیٹھ گئے. کہا کون کہتا ہے میں مروں گا؟ میں مرنے والا نہیں ہوں، میں ابھی مرنے والا. یہ بڑا تعجب کی بات ہے بھائی، مرنے والے نہیں ہو بھائی، تم سانسیں لے رہے ہو. پھر سوراقہ کے اندر جیسے اللہ نے اور طاقت دی، کھڑے ہو گئے اور کہا آؤ میرے رشتہ داروں اور میرے اڑوس پڑوس والے، یہ مت سمجھنا کہ سوراقہ کا جنازہ اٹھے گا، میں مرنے والا نہیں ہوں. تو سب نے کہا لیکن تم کیسے دعویٰ کرتے ہو کہ تم مرنے والے نہیں ہو؟ کہا میرے نبی نے مجھے کہا تھا ایک زمانہ آئے گا سوراقہ ایران فتح ہوگا، اس کا تخت کے اوپر تو بیٹھے گا، اس کا تاج تیرے سر پر ہوگا، سونے کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے. میرے نبی نے جو کہا تھا اللہ کی قسم موت کا فرشتہ اس وقت تک نہیں آتا جب تک میرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن نہیں آ جاتے، کیونکہ سب غلط ہو سکتے، میرا محبوب کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اور ہوا ایسا ہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، ایران فتح ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب بادشاہ کا خزانہ آیا، حضرت عمر کی زبان پر پہلا جملہ تھا این سوراقہ. سوراقہ کہاں ہے؟ کہا کہ کسرا کا تخت لگاؤ، سوراقہ کو اس پر بٹھانا ہے اور تاج لو اور کسرا کا تاج ان کے سر پہ رکھو. اور مردوں کے لیے سونا حرام ہے، لیکن میرے نبی نے کہا تھا سوراقہ کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنانا. وہ کنگن پہنائے گئے. تب جا کر سوراقہ نے کہا اب مجھے یقین ہو گیا کہ اب بیمار ہوں گا تو مر جاؤں گا. میرے پیارو، ایسے پیارے نبی کی بات پر ہم کو بھروسہ، یعنی ہاں یا نہ؟ ہم کو نبی کی بات پر بھروسہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بات پر بھروسہ ہوتا نا تو قسم کھا کر کہتا ہوں ہر ایک کے جیب میں مسواک ہوتا.
کیونکہ جب مسواک کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء عند كل صلاۃ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر میری امت پر بھاری نہ ہوتا میں مسواک کو فرض کرتا، ہر نماز کے وقت فرض کرتا، ہر وضو کے وقت فرض کرتا، بلکہ فرمایا تذکیر الشہادتین عند الموت، مسواک کرنے والے کو موت کے وقت کلمہ مل جاتا ہے. اگر ہم کو نبی کی بات پر بھروسہ ہوتا تو ہم سب کے جیب میں مسواک ہوتا. لیکن میں قسم کھا کر کہوں کسی کے جیب میں مسواک نہیں ہوگا بعض کے اکثر کے جیب میں نہیں ہوگا، لیکن موبائل سب کے جیب میں ہوگا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ چلو یہ مسواک والی بات ٹاپک کو چھوڑو. سب سے اچھا کلام کون سا؟ یعنی بولو نا سب سے اچھا کلام کون سا؟ آواز نہیں آ رہی، بولو نا کلام کون سا؟ قرآن. قرآن میں کوئی شک، کوئی ڈاؤٹ، کوئی مسٹیک، کوئی غلطی؟ اللہ نے فرمایا، پڑھو نا سورہ کہف کی پہلی آیت، اللہ نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے نبی پر ایک کتاب کو نازل کیا. اللہ فرماتے اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں. بولو نا قرآن میں کوئی شک نہیں، قرآن کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں، قرآن میں کوئی مسٹیک نہیں. آج پورے دن، آج کی فجر سے لے کے یہ ابھی رات کے 10 بجے ہے، سچ بتاؤ یہ جو مجمع بیٹھا ہے جتنی دیر موبائل ہمارے ہاتھ میں تھا اتنی دیر قرآن ہمارے ہاتھ میں آیا؟ بلکہ یہاں کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے پورے دن میں قرآن پڑھا ہی نہیں ہوگا، اور ایسے بھی بیٹھے ہوں گے پڑھا نہیں. اتنا نالائق چلو بھر پانی میں ڈوب مرے، پڑھا نہیں، پورے دن میں قرآن کو دیکھا بھی نہیں ہوگا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک وقت ابھی آپ لوگوں نے کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ ہمارے نبی نے فرمایا جس کے ساتھ محبت کرو گے قیامت میں اسی کے ساتھ ہوں گے. تو آپ سب نے کہا تھا اللہ سے محبت، رسول سے محبت، مطلب ہم قیامت میں رسول کے ساتھ ہوں گے. لیکن یہ جھوٹی بات کر کے کیا ملے گا میرے پیاروں؟ اپنے آپ کو لوگ اپنا مناتے دن. ہاں آج کل حالات ایسے ہیں، لاک ڈاؤن آیا، کورونا آیا، کاروبار جام ہو گیا. میرے دوستوں روزی دینے والا کون؟ یہ سب ہمارے بہانے ہیں، یہ ہوا وہ ہوا. سیدھی بات ہے ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، اور گناہوں کی نحوست ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ ارے بولو نا کیا کرنا چاہیے؟ بات ختم کر رہا ہوں، بولو نا کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کر. کون کون تیار ہے سچی پکی توبہ اللہ کے سامنے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. پہلے پورا مجمع ساتھ میں بولو نا توبہ کریں گے انشاءاللہ. میں ایک بات بتاؤں میرے پیارو، اللہ کے سامنے توبہ کرو، اللہ کے سامنے رو، اللہ معاف کر دیتا ہے. بولو اللہ بہت کریم، بولو اللہ بہت کریم، بہت رحمان، بہت رحیم. آپ کو معلوم ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ. بولو کن کا زمانہ؟ ہاں جیسا آج کل ہماری انڈیا میں بھی بہت جگہوں پر ہے پانی نہیں آ رہا ہے. ارے بولو پانی نہیں آ رہا، لیکن خیر دعائیں ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ آ رہا ہے، تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بالکل پانی رک گیا. اتنا پانی رکا کہ جانور تڑپ تڑپ کے مرنے لگے، بچے بلبلانے لگے، عورتیں تڑپنے لگی. تو سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ جاؤ نا، پہاڑ پر جاؤ نا، اللہ سے مانگو نا، اللہ سے کہو نا پانی برسا دے. سچ بولنا حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پہاڑ پہ جاتے تھے، کس سے بات کرتے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پہاڑ پر گئے اور جا کر کہا اللہ پانی. سننا برابر، اللہ نے کیا فرمایا؟ برسا دوں گا پانی، میری قدرت میں کن برسا دوں گا. حضرت موسیٰ کہتے اللہ برسا دینا پانی. جانور مر رہے، بچے بلک رہے، عورتیں تڑپ رہی، ہم سب پریشان ہیں. اللہ چلچلاتی گرمی، اللہ پانی برسا دے. اللہ نے فرمایا کام کرنا ہوگا، پوری قوم کو جمع کرو. پوری قوم کا مطلب 1,00,000. کتنے؟ تقریباً 1,00,000 یا 1,00,000 سے زیادہ، مرد عورتیں بچے سب کو جمع. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جمع تو کریں گے لیکن پھر اللہ پانی برساؤ گے؟ اللہ نے کہا نہیں، وہ جو جمع ہوں گے نا اس میں ایک بہت بڑا گنہگار ہے، بہت بڑا پاپی ہے، جو 40 سال سے روزانہ بہت بڑا گناہ کرتا ہے. روز
اتنا بڑا گناہ کرتا، اتنا بڑا گناہ کرتا، اتنا بڑا گناہ کرتا، اللہ نے فرمایا سب کو جمع کرو، اعلان کرو بھائی 40 سال کا گنہگار کون ہے؟ جو 40 سال سے روزانہ گناہ کرتا ہے وہ باہر نکلے گا، باہر نکلے گا، سارے لوگ دیکھیں گے، وہ ذلیل ہوگا، وہ رسوا ہوگا، وہ بدنام ہوگا، اور ہو سکتا کہ سب لوگ پٹک پٹک کے اسے ماریں گے۔ اللہ فرماتے جب وہ بدنام ہوگا اور زمین پہ گرے گا تب میں آسمان سے پانی اتاروں گا۔ اب یہ معاملہ بڑا مشکل تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، سب کو جمع کر لیا، پھر حضرت موسیٰ نے اعلان کیا بھائی یہ پورا مجمع آ گیا، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، لیکن میرا اللہ کہتا ہے اس میں ایک گنہگار ہے، 40 سال سے روز گناہ کرتا ہے، روز گناہ کرتا ہے، اس نے ایک دن بھی چھوڑا نہیں ہے، 40 سال سے روز گناہ کرتا ہے، روز اللہ کو دھوکہ دیتا ہے، روز اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ آج اللہ کا حکم ہے کہ وہ باہر نکلے تاکہ یہ پورا سماج، ہماری پوری کمیونٹی، ہمارا پورا علاقہ اس کو دیکھے گا، وہ ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، ہم اسے پٹک پٹک کے ماریں گے، تب جا کے آسمان سے پانی آئے گا، ورنہ آسمان سے پانی آنے والا اعلان ہو گیا۔ بتاؤ سناٹا ہو گیا ہوگا کہ نہیں؟ پورے مجمع میں سناٹا، لیکن وہ جو گنہگار تھا کتنے سال والا، 40، وہ اندر کھڑا ہے، سوچتا ہے باہر جاؤں یا نہیں جاؤں، کیونکہ اگر باہر جاؤں گا تو واپس اندر نہیں آؤں گا، کیونکہ یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے باہر اور سب کے سامنے۔ اور وہ 40 سال کا گنہگار نے جو چیز سوچا نا، کاش میں اور آپ سوچے، اندر سوچتا ہے باہر جاؤں گا، چلو ٹھیک ہے، ذلیل بھی کریں گے، ماریں گے بھی، لیکن اس مجمع میں میری بیٹی بھی ہے، میری بیٹی کو آج تک نہیں معلوم ہے کہ اس کا باپ اتنا بڑا گناہ کرتا ہے، باہر نکلوں گا تو میری بیٹی کو پتا چلے گا یہ میرا باپ، میرے بیٹے کو پتا چلے گا، میری ماں کو پتا چلے گا، میرے ابا کو پتا چلے گا، جو لوگ میرے کو سمجھنے میں بہت اچھا ہوں سب کو پتا چلے گا کہ یہ تو اتنا بڑا پاپی ہے۔ جب میں باہر نکلوں گا چلو ذلیل ہو جاؤں گا، رسوا ہو جاؤں گا، لیکن میری پیاری بیٹی کو پتا چلے گا کہ میرا باپ ایسا، میری ماں کو پتا چلے گا کہ میں نے ایسی اولاد کو پیدا کیا۔ بس وہ اندر ہی اندر سوچنے لگا باہر جاؤں نہیں جاؤں، اچانک اس نے سوچا کہ نہیں میں اندر رہوں گا، اور اس نے رونا شروع کیا، اللہ معاف کر دے اللہ۔ اچھا روتے روتے بھائی آدمی کی طاقت میں جتنا ہوگا وہ کرے گا، اس نے کپڑا لیا اور اپنے چہرے پر رکھ دیا اور کہا اللہ آپ میرا چہرہ دیکھتے تو آپ کو غصہ آتا ہے نا، آپ کو نفرت آتی نا، چلو اللہ میں نے چہرہ ہی چھپا دیا، اللہ اب غصے مت ہونا، اب نفرت مت کرنا۔ اب بھائی یہ تو بندے کا کہنا ہے، باقی اللہ تو کپڑے کے اندر سے بھی دیکھ سکتا ہے، کپڑے کے اوپر سے بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن وہ بیچارہ اپنی طاقت کے مطابق کپڑا رکھتا جاتا اور کہتا اللہ اب تو چہرہ چھپا دیا، اب مجھے دیکھنا نہیں اللہ، اب نفرت بھی نہیں، اب غصہ بھی نہیں، اور روئے جا رہا اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ کچھ سمے گزرا ہوگا، آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا، بولو سبحان اللہ۔ ابھی بات پوری نہیں ہوئی، آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا، سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے، کوئی باہر تو آیا نہیں، لیکن چلو پانی تو آ گیا، جس کا انتظار تھا پانی کا، پانی آیا، موسلا دھار پانی آیا، موسلا دھار پانی آیا، اب سب پانی میں بھیگے بھیگے، اور سب کی زبان پر ایک ہی بات کہ چلو بھائی کوئی باہر نکلا نہ نکلا، لیکن آسمان سے پانی آ گیا، سب لوگ اپنے اپنے گھر کی طرف جا رہے، کیونکہ نہریں بھرنے لگی، تالاب بھرنے لگے، گھر کے برتن بھرنے لگے، موسم بدلنے لگا، بادل جمع ہونے لگے، ساری گرمی ختم ہو گئی، سب چلے گئے۔ جب سب چلے گئے تو وہ 40 سال والا بھی، وہ بھی وہاں سے اکیلے کون بچے؟ حضرت موسیٰ پہاڑ پر گئے، کہا اللہ یہ کیسا معاملہ ہو گیا، اللہ یہ کیسا معاملہ، وہ تو نکلا ہی نہیں 40 سال والا، اور تو نے تو پانی برسا دیا۔ اللہ کی طرف سے کیا جواب آتا؟ بولو سبحان اللہ، بولو کیا پیارا اللہ۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا، میرے موسیٰ، اے میرے پیغمبر موسیٰ، معاملہ ایسا ہے، اس نے اپنی طاقت کا کام کیا، میں نے اپنی قدرت کا کام کیا۔ اس کی طاقت میں تھا آنکھ کا پانی نکالنا، میری طاقت میں تھا آسمان سے پانی اتارنا۔ اس نے اپنی طاقت کا کام کیا، بہت رویا، وہ بہت رویا، روتے روتے کپڑا بھی رکھ دیا اور کہا اللہ میرے چہرے سے نفرت ہے، میرا چہرہ مت دیکھنا۔ وہ بہت رویا، اس نے اپنی طاقت سے آنکھوں سے آنسو بہایا، میں نے اپنی قدرت سے آسمانوں سے پانی بہایا۔ خیر حضرت موسیٰ نے کچھ دیر کے بعد کہا اللہ اس کا ایڈریس تو بتا، وہ کہاں رہتا ہے؟ اللہ نے کہا کیا کہا، جا کے کم سے کم ملاقات تو کروں گا کہ 40 سال کا گنہگار تو رویا، صرف ایڈریس تو بتا دے، نام بتا دے، اللہ ملاقات تو کر لو۔ اللہ نے فرمایا 40 سال گناہ کیا، میں نے نام بتایا، 40 سال سے تم پہاڑ پہ آتے ہو اور وہ 40 سال سے گناہ کرتا ہے، میں نے کبھی اپنے بندے کا نام بتایا؟
حضرت موسیٰ نے کہا نہیں. تو کہا جب غیر تھا تو میں نے نہیں بتایا, اب تو توبہ کر کے میرا ہو گیا, اب کیسے اس کا نام بتاؤں گا. جب تک وہ میرا نہیں تھا روز پاپ پہ پاپ کرتا تھا, جرم پہ جرم کرتا تھا, گناہ پہ گناہ کرتا تھا, میں نے نام نہیں بتایا. اب تو توبہ کر کے اور رو دھو کے اور معافی مانگ مانگ کے میرا بن گیا, اب میں اس کا نام کیسے بتاؤں گا. اے موسیٰ, میں نے اپنے اوپر حرام کر دیا کہ میں کسی کا نام اس طریقے سے تمہیں بتا کے اسے ذلیل کروں. جاؤ موسیٰ چلے جاؤ, یہ نام تمہیں نہیں ملے گا. حضرت موسیٰ وہاں سے چلے گئے اور یہ کہتے ہوئے گئے وہ اللہ اتنا پیارا ہے, آنسو کا قطرہ بہا دو وہ رحمت کا پانی برسا دیتا ہے. تو میرے پیاروں, ہم سب بھی آج ارادہ کریں گے, کچھ ارادہ کریں گے. آپ کو ایک بات بتاؤں نا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو آسمان سے آنے والا پانی ہم نے شروع اس سے کیا تھا, اس کو کیا بنایا تھا؟ رحمت والا. ہمارے گناہوں کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ یہ جو آسمان سے پانی آتا ہے نا, جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بارش آتی تھی نا, ہمارے نبی پانی کو ہاتھ میں لیتے تھے. کس میں لیتے تھے؟ ہاتھ میں. کبھی کبھی اپنے ہاتھوں پہ یوں ملتے تھے, کبھی کبھی اپنی گردن مبارک اور پیٹھ مبارک پر ملتے تھے. صحابہ نے پوچھا کیوں؟ تو کہتے تھے رحمت کا پانی ہے, ابھی زمین کے گناہوں سے ملا نہیں ہے, بندوں کے گناہوں سے ملا نہیں ہے, تازہ تازہ پانی آیا, اس کی رحمت سے اللہ ہم پر رحمت برسائے گا. آج وہی پانی میرے پیاروں ہمارے لیے عذاب بن گیا ہے. آج وہی پانی آیا, کوکٹ میں آیا عذاب, مہاڑ میں آیا عذاب, مہاراشٹر میں آیا عذاب, یو پی کے گاؤں میں آیا عذاب. میرے پیاروں, ہم اتنے نالائق ہیں کہ آسمان سے آنے والے پانی کی بھی حقیقت کو ہم نے بدل کے رکھ دیا. سچ بتاؤ اللہ ہم سے کتنا ناراض ہوگا. آج ہم قسم کھا کر بولے کہ 2 سال ہو گئے, کوئی ہے ہندوستان والا جس نے اپنی آنکھوں سے کعبے کو دیکھا ہو؟ ہے کوئی ہندوستان والا جس نے اپنے ہونٹوں سے حجر اسود کو چوما ہو؟ ہے کوئی ہندوستان والا جو اپنے پاؤں سے مدینے پاک گیا ہو؟ سارے لوگ جاتے تھے, عمرے میں جاتے تھے, حج میں جاتے تھے. اللہ ناراض ہوئے. اللہ نے کہا, اور یاد رکھنا جب کوئی ناراض ہوتا ہے نا, اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیتا ہے. باپ اپنے بیٹے کو بولتا ہے آج سے تو میرے دروازے پر نہیں آئے گا, ماں اپنی بیٹی کو بولتی تو میرے دروازے پر نہیں آئے گی. ایسا ہی ہوا. اللہ نے کہا تم کعبے پر نہیں آ سکتے, میرے گھر پر نہیں آ سکتے, تم مدینہ نہیں, بلکہ اللہ کی طرف سے ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ رمضان جیسا مبارک مہینہ میں ہم کو اللہ کا گھر نصیب نہیں ہوتا ہے, ہم کو تراویح نصیب نہیں ہوتی, ہم کو جمعہ کی نماز ڈر کے ملتی ہے, ہم کو عید کی نماز. اور پھر ہم کیا کہتے ہیں, وہ ایسا معاملہ, حکومت کا معاملہ. ارے اللہ کی قسم, اللہ کی نماز میں کون سی حکومت کا معاملہ؟ اللہ کے کعبے میں کون سی حکومت کا معاملہ؟ مدینہ منورہ کی زمین میں کون سی حکومت کا معاملہ؟ اللہ کی قسم کوئی حکومت کا معاملہ نہیں ہے. یہ میرے اور آپ کے گناہوں کی نحوست ہے. اور سب سے بڑا گناہ جو خطرناک میں خطرناک گناہ ہے وہ ہمارا موبائل ہے. یہ موبائل ہم رکھتے ہیں, کسی عالم نے شاید حرام کا فتویٰ نہیں دیا ہوگا, دیا مکروہ کا. السلام علیکم دوستو, امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو بیان اچھا لگا ہوگا. ایسے قاری احمد علی صاحب کے تمام بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو شیئر کریں. ایسے ہی تمام بیان سنیے اور ملتے ہیں اگلے بیان کے ساتھ. خدا حافظ.